صرف اللہ کو کہے اللہ 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 حق ہے، واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک اللہ ہے، اتنا ہی کہے بخدا مومن نہیں ہوتا، اور جو یہ کہہ دے محمد رسول اللہ مومن ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی کہے گا کہ یہ عجیب بات، اصل تو ذات سب سے اعلیٰ اللہ کی، نبی تو اس نے بھیجے ہیں، اس پر ایمان لانے کا اس نے حکم دیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ وجہ ہے کہ اصل بات ہے، یا اس کو میں اور آسان کرتا ہوں، ایک غیر مسلم ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے آمنت باللہ ہے، تو آپ اس کو انسان تو سمجھیں گے، توحید والے سمجھیں گے، مومن نہیں سمجھ سکتے۔ اس لفظ کا آمن تو میں نے یہ نہیں جتنا تو پورا آمن میں اللہ کو سچا جانتا ہوں، یہ معنی ہے۔ آمن تو باللہ ہے، اگر ایک آدمی اتنا کہے آمن تو باللہ ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان کے لیے اور چیزیں بھی ہیں، اور جو کہہ دے آمن تو رسول اللہ، اس نے رسول پر بھی مان لیا، اللہ پر بھی مان لیا ہے، کیوں رسول اللہ کہہ رہے کہ اس کو اللہ نے بھیجا ہے، وہ مانتا ہے کہ اس کا بھیجا ہوا ہے، اور یہ تو ایمان کہلاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا فالذین آمنوا بہ۔ یہاں پر ایک بات ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ لوگ عجیب لوگ ہیں، نعت ہی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ظالمو، حمد بجا لو گے تو برحق ہے، لیکن ایمان نہیں آتا ہے گا۔ نبی کی نعت پڑھو گے تو حمد بھی ہو جائے گی، نعت بھی ہو جائے گی۔ نعت میں اللہ نے ان کو کمال دیا ہے، ان کا اپنا تو ہے ہی کچھ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، جب اللہ مانتا ہے اللہ نے نبی کو کوثر دیا تو ان کے کوثر کو مانتا ہے تو اللہ کی عطا کو یقیناً مان لیتا ہے۔ میں اس کو یوں سمجھوں، ایک آدمی کا یہ آدمی بیٹا ہے، یقیناً سر کہ بیٹا ہے تو باپ تو ہوگا نا، کس کا بیٹا ہے تو باپ کا ذکر ہوگا نا، کیا واہ واہ، کیسے باپ کا بیٹا ہے، باپ تو بیٹے کی ہوئی لیکن باپ کا ذکر کہہ رہا ہے۔ یہ بیٹا کتنی شان کا آیا، کتنے اجالے والا آیا، کتنے عظمت والا آیا، یقیناً باپ سن رہا ہوگا، خوش ہوگا کہ میرے بیٹا تو میرا ہے نا، ذکر میری وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، اس لیے نبی کے ذکر سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اہل ایمان اسی وجہ سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذکر الگ نہیں ہے، یہ اللہ کا عین ذکر ہے، یہ محمد رسول اللہ بھی کہتے چل جانا۔ بات ایمان لاتے کی ہو رہی تھی، پھر تعظیم کی، ایک سلسلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ یہ جو تعظیم کے انداز ہے نا، یا محبت کے جو تقاضے ہیں، جو ایک جیسے نہیں ہوتے۔ عام آدمیوں کے لیے تقاضے محبت کے اظہار کے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ حدود ٹوٹ جاتی ہیں۔ مثلا غزوہ بدر شریف ہو رہا ہے، صفیں درست ہو رہی ہیں، اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ مجاہدوں کی صفیں کانہم بنیان مرصوص، کاندھے سے کاندھا ملا کر سیدھے سیدھا ہونا۔ اور آپ جانتے ہو کہ آرمی میں ویسے بھی ڈسپلن، نظم و ضبط ایک انتہائی اشد ضروری چیز ہوا کرتی ہے۔ سب بندی ہے، ایک حضور کے غلام تھے، ہمارے آقا تھے، حضور کے صحابی تھے، اور کوئی مشہور خاندان کے نہ تھے، نام تھا سباد، وہ ذرا آگے نکلے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام صف بندی کراتے ہوئے، درست کراتے ہوئے آگے آئے، جب آگے نکلے تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام میرے علم کے مطابق غزوہ بدر میں تلوار لے کر نہیں گئے تھے، میرے پاس علم نہیں ہوا ہے تو میں انکار نہیں کرتا، بدر میں گئے تھے، احد میں آپ نے اسلحہ پہنا۔ اس لیے حدیث کہتا ہے نبی کو آج امت نے لباس جنگ میں دیکھا، لباس عاشمی کو اجنرالے رنگ میں دیکھا۔ یہ احد میں ہوا، بدر میں، اور غالباً قمیص بھی نہیں پہنے تھے، چادر پہنے ہوئے تھے، دو چادریں پہن کر آپ تشریف لے گئے۔
شخصیت نے دنیا پوری کو فتح کر دکھایا. تلوار کا زور نہیں ہے، وہاں اخلاق کا، کردار کا زور ہے. اسلام کی صداقت کی بات ہوتی ہے. سب سے آگے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لاٹھی تھی، سوٹی شاخ تھی. آپ نے ان کے سینے پر لگا کر اس طرح یہ سب بات سوال سیدھا ہو جاتا. اور ویسے بھی نبی کی اطاعت فرض ہے، فرض عین ہے. وہ کچھ بھی کہیں مومن کو ماننا پڑتا ہے، اس کو کچھ نہیں چونچا کرتا. یہ تو بات بھی ڈسپلن کی. وہ کہتے ہیں او جاتنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے آپ نے دکھ پہنچایا، ہائے میں مر گیا، مجھے درد ہو گیا. عجیب منظر. صحابہ کرام حیران ہے. یہ اطاعت پر زردہ انسان، نبی پر سب کچھ قربان کرنے والا انسان، اور حکم ہے کہ نبی پر سب جان تان من جان سب کچھ قربان کر دو، اف تک نہ کرو. اور یہ کہتے ہیں حضور مجھے آپ نے تک پہنچایا. اور دشمنوں کے سامنے ابو جہل کھڑا ہے، عتبہ کھڑا ہے، شیبہ کھڑا ہے، ولید کھڑا ہے، امیہ بن خلف جیسے بدماش کھڑے ہیں دشمنوں کے سامنے. عجیب منظر، عجیب نظارت. آسمان بھی منظر دیکھ رہا ہے، جبریل بھی دم بخود ہوں گے. یہ کیا عجیب بات ہے. کیا ہوگا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا اچھا ہوا نا کیوں آگے نکلا تھا؟ مجھے اختیار ہے. اقتص منی، ایسا بات مجھ سے بدلا لے، قصاص لے لے. اب بات ہے اگر ادب مانے نہ ہوتا تو عمر اس شخص کی گردن اڑا دیتا جو نبی سے قصاص لے رہا ہو. عمر برداشت کرنے والا، علی برداشت کرنے والے، لیکن ہمت نہیں وہ آپ کے ہوتے ہوئے کچھ بول سکے. دل پر کیا گزری ہوگی کہ کہتا بھی آپ دشمن کے سامنے بدلا لے رہا ہے. تو کہتے ہیں حضور آپ فرماتے ہیں ایک اچھے ملنی بدلا لے لے مجھ سے. انہوں نے کہا حضور آپ نے جہاں لاٹھی لگائی تھی وہاں میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا اور آپ کے بدن پر کپڑا ہے. میں لگانا کہتا ہوں ورنہ اس طرح کہو تو مارنا کہنے والی بات ہوگی. کیا منظر، گھر کی بات نہیں. مرید بھی ہیں، خادم بھی ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو آپ کا لعاب دہن نیچے نہیں کرنے دیتے. ان کے سامنے ایک شخص اور کلمہ وہ کہتا ہے، مطالبہ کرتا ہے اور آپ کہتا ہے بدلہ لے، اور وہ اس انداز کرتا ہے کہ آپ کے بدن میں کپڑا ہے. حضور نے کپڑا ہٹا دیا اپنے سینے مبارک سے. علم نشرح کے سینے سے کپڑا اٹھایا، کپڑا اٹھایا تو دیکھنا تھا. آنکھوں سے آنسو آئے، آگے بڑھے، حضور کو جپھا مار لیا اور بوسے لینے شروع کر دیا. بوسے لے کر جب رج گیا فرمایا کیا سوال یہ کیا ہے؟ عرض کیا حضور مجھے جنت کی خوشبو آ رہی تھی، مجھے نظر آ رہا تھا کہ اس غزوہ میں آج میری شہادت ہو جائے گی. کہ میرے عشق نے تقاضا کیا، ایلا کیا، بہانہ کیا، ایک حجت کی کہ کچھ ہو اللہ کے نبی کا بوسہ لے لے. یہ بات میں بتا چاہوں کوئی مومن عام کرے تو گناہ ہے، حضور سے مطالبہ کرنا گناہ ہے، لیکن کبھی کبھی عشق کچھ اور بھی طریقے کرا دیا کرتا، اس کی ادائیں کچھ اور بھی ہو جایا کرتی ہیں. سب ایک ہی ترازو پر نہیں تولے جاتے، ان کے تولنے کے میزان الگ الگ ہوا کرتے ہیں، معاملے بالکل جدا جدا ہوا کرتے ہیں. اس لیے انسان جب ان باتوں کو دیکھتا ہے یہ ہوتا ہے کہ حضور سے ساتھ پیار کرنے کا انداز، کوئی جھنڈیاں لگا دیتا ہے، کوئی کھانا پکا دیتا ہے، کوئی نعرہ لگا دیتا ہے. بات نیت اچھی ہونی چاہیے، جس رنگ میں بھی آئے گا اللہ اس کا نبی اس کو قبول کرنے والا ہوتا ہے. بات اللہ اس کے دل کو، اس کے اندر کو، اس کے معاملے کو بہتر سے بہتر کر دے، اس کے لیے معاملہ کرتا ہے. رب فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، جو ایمان لائے، وعزروا، اور تعظیم کی. اس تعظیم کا ہمیں سب سے بڑا سبق تو حضرت ابوبکر صدیق دے کر چلے گئے، اور وہ بھی حالت نماز میں، وہ بھی حالت نماز میں. آپ نماز پڑھا رہے تھے،
نبی پاک علیہ السلام کسی کام کو گئے تھے، دیر ہو گئی، آپ آئے، ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر کو صحابہ نے الٹے ہاتھ اس طرح مارو، تالی ہے، یہ ٹھیک نہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں تصفیق۔ ان کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ سبحان اللہ کہنا چاہیے، یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، سارے مسئلے ایک دن نہیں ہوتے۔ جب بار بار کی تو ابوبکر کہنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اندازہ ہو گیا کہ نہیں کوئی خاص بات ہے۔ پیچھے دیکھا سرکار تشریف لا رہے تھے، حالت نماز، قوموا للہ قانتین، خالص اللہ کے لیے کھڑے ہوتے، خاشعین للہ۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو صرف اللہ کا خوف ان پر طاری ہوتا ہے، اور نماز شروع کرتے کہتے ہیں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، کہتے نہیں کہتے خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ ابوبکر نے بھی یہی نیت کی ہوگی، نماز اللہ کے لیے، لیکن فتأخر ابو بکر۔ کہیں قرآن کی آیت نہیں آتی کہ نبی آ جائیں پیچھے ہٹا، کوئی قرآن کی آیت نہیں، کوئی روایت نہیں گزری تھی، کبھی حضور نے نہیں فرمایا تھا۔ یہ شریعت کا فیصلہ نہیں تھا، یہ عشق کا فیصلہ تھا۔ شریعت جو تھی ان کو وہ حکم آتا نا کہ کبھی نبی علیہ السلام کہ اگر ایسا ہو جائے تو تم بے شک پیچھے ہٹ جانا، بلکہ کبھی نہیں کہا امام کو پابندی کا اپنی نماز پڑھو۔ اب یہ ترازو آ گیا کہ قانون سامنے نہیں، لیکن عشق کہتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں۔ حضور نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، اے بکر جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا رہے۔ یہ لطیفہ نہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس لیے میرے سنی بھائیوں کی سوچو، اندازہ لو ابو بکر کی کتنی شان۔ حضور مطلب ابو بکر تو میرا امام بنا رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ابو بکر امام نہیں بنے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا امام بنانا چاہا تاکہ کسی کو ابو بکر کی امامت پر جھگڑا نہ رہے، کوئی اس پر گفتگو نہ کرے، طنز نہ کرے۔ یہ ان کا ادب تھا، ان کا احترام تھا، ان کی تعظیم تھی۔ آپ بڑا آدمی کہتا ہے بیٹھو بیٹھو، کہنے میں نہیں بات کروں، یہ ادب ہوتا ہے، وہ انکار نہیں ہوتا، یہ ادب کے پہلو ہوا کرتے ہیں۔ آپ پیچھے ہٹے، فرمایا مکان کا یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ کھڑا ہے، ہٹ۔ نبی علیہ السلام آگے چلے گئے اور وہیں سے نماز شروع کی جہاں سے ابو بکر پڑھا رہے تھے۔ گویا بتا دیا کہ ابو بکر کی نیت ٹھیک تھی، اس کی نیت ٹھیک تھی، اس پر بنا ہو سکتی ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ابو بکر مالک امرتو کا مکانک، ابو بکر تجھے کیا ہوتا تھا، میں نے کہا بھی تھا کھڑا رہے، پھر کب پیچھے ہٹا۔ ایک طرف امر آ گیا، ایک طرف ادب آ گیا۔ عام لوگ کہتے ہیں الامر فوق الادب، امر ادب سے اوپر ہے، ابو بکر کہتے ہیں نہیں، ادب امر سے اوپر ہے۔